العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو اور وہ تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہتے ہیں، یہ خاص تمہارے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہ تم پر تنگی نہ ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، اور محبوب جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوا۔ کہتے ہیں نا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب خدا نے بنایا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے کامل و اکمل بنا کر دیا، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ یاد رکھیں ایک نبی کو عام انسان سے 100 گنا زیادہ شہوت، یہ طاقت نہیں۔ ایک نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور کے زمانے میں ایک پہلوان کا بڑا یہ بہادر بہت، اس کا نام دور دراز، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ قریب سے گزر رہے، وہ شخص کہنے لگا محمد مجھ سے کشتی لڑو گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات، کہا سوچ لو لڑنا ہے۔ کہا آقا نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہا میری ساری بکریاں دعاؤ، ایمان لے آؤ گے؟ کہا ایمان لے آؤں گا، دیکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے اس نے کشتی کی، آقا علیہ السلام ایک ہی سبحان کا اشارہ کیا، زمین پڑا۔ اس نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، میں تھوڑا دھوکہ کھا کے پھر سے ٹھیک دوبارہ آیا کشتی کے لیے، آقا علیہ السلام بس ہاتھوں کا ہی کیا، زمین میں پڑا۔ کہا اب کی بار میں تھوڑا بے توجہی میں تھا، توجہ نہیں رہی ہے، تیسری بار کیا، آخر کار آقا علیہ السلام نے پھر پچھاڑ دیا، ساری بکریوں کو دیا، کہا ایمان لانے کے بارے میں اس
کیا نام تھا؟ عوس بن عنق. یہ معلوم ہے بہت بہادر انسان، اب بہت لمبا چوڑا انسان. اس کا حال یہ تھا کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے سورج سے بھونج کر کھاتا. اب آپ کہو گے کہ پھر اگر اس کا ہاتھ کیوں نہیں جل جاتا؟ دیکھیے ہر ایک کی کیپیسٹی جو ہے نا الگ الگ. ہم جیسا انسان دھوپ میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا. بہت سارے انسان دن بھر دھوپ میں کام کرتے کوئی فرق نہیں. پھر ہمارے برداشت میں ہمارے سبب بھی ہوتا ہے تو مچھلی بھونتا کھا جاتا. اور اگر کسی آبادی سے وہ ناراض ہو جاتا سیدھا پیشاب کرتا اس آبادی میں سیلاب آ جاتا. اس آبادی میں سیلاب آ جاتا. یہ کوئی چٹکلا قصہ کہانی نہیں سنا رہا. اور اس کا تذکرہ قرآن پاک کی تفسیر کے اندر ہے. کون سے بارے میں ہے مجھے یاد نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا. تو اور اس کو انسان کا نام یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے ہم کو جنگ لگا. تو پہلے جوش میں لوگ ہاں لڑیں گے آپ چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو. اس لیے کہتے ہیں نا خوشی میں وعدہ نہیں، اس سے بھی فیصلہ نہیں ورنہ پریشان. خوشی میں وعدہ نہیں، لاکھ میں تیرے کو کھی دلا دیں گے. بہت ساری بیویوں کی لڑائی یہ رہتی ہے، منگنی ہوتی سارا اپنے پیرس جائیں گے، لندن جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اپنا یہ بنگلے میں رہیں گے، اپنا یہ لائف لکسری. بعد میں پتہ چلا کچھ تو خوشی میں وعدہ اور غصے میں کوئی فیصلہ نہیں. جھاک جھاک دیر کو رکھنا ہی نہیں چلا غصے میں کوئی فیصلہ نہیں. بہرحال خوشی میں ان سب نے وعدہ کر لیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کو پتہ کر کے آؤ. اور اس میں لوگ گئے کون کتنا بڑا گئے ایسے کہا لڑنے آیا. کہا دسوں کو ایسے پکڑا اپنے نیفا میں اس طرح پہنچ گئی اور اپنی بیوی کے پاس پہنچا. کا یہ دیکھ مجھ سے لڑنے آیا نیچے میں. کہا لا تک تو مر جائے پیر کا نہیں میری بانی. آگے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام جا کے آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے. آپ لڑو اور آپ کا جا کے رب لڑے، ہم لڑنے والے. موسیٰ علیہ السلام چلے. اب آپ 10 فٹ کے 10 فٹ کا آپ کا ڈنڈا 10 فٹ اونچائی پہ کھڑے ہوئے. 10 فٹ آپ اچھلے کتنا ہوا 40. کہاں لگا والا اس کے ٹکنے میں، اس کے ٹکنے میں لگا. اور جیسے ٹکنے میں لگا نبی کی مار کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ گرا مار نبی کی مار کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعونی تھے. ایک موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، ایک فرعونی تھا. دونوں لڑائی جھگڑے کر رہے تھے. تو اس نے کہا یا موسیٰ میری مدد کر میری مدد کر. موسیٰ علیہ السلام آئے غصہ مارا نا وہ فرعونی میں گرا مر گیا. کیا بتانا نہیں لیکن شور ہو گیا کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا پتا نہ چلا. فرعون بڑا پریشان ہوتا. اب اس کے بعد ایک موسیٰ علیہ السلام پھر آ رہے تھے تو دیکھا پھر وہی لڑکا جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہی روز لڑتا ہے. جیسے ہاتھ بڑھایا اے موسیٰ نے نہیں مارا، اس نے آپ نے مارا تو مر گیا، آپ نے نہیں مارا. راست ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کی مار کی برداشت نہیں کر سکتا. اور اسی لیے کہا گیا سب سے بدترین انسان دنیا کا وہ ہے جو نبی کا گستاخ ہے یا نبی کا قتل کرے. وہ دنیا کا بدترین انسان، دنیا کا بدترین انسان. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا، وہ نبی کے گستاخ چہروں میں کیسی لعنت اور مان کسی بات تو ایسے کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ پاور دیتا ہے، یہ طاقت ہوتی ہے کہ نبی اگر کسی کو مار دے تو برداشت کی طاقت نہیں رہ سکتا. تو نبی کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ پاورفل بناتا ہے. جس طرح کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا ہے. یہ دیوبندی ملے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے نبی کے برابر انسان ہو سکتا نہیں، ایک گندا ہوتا ہے. نبی کی برابری کون کر سکتا ہے؟ امام حسین کے کربلا والا ایک سنہ کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے
پھر حضور کی نماز عبادت کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ آپ پر کتنی نماز فرض ہے؟ 5. اور حضور پر برابری کر سکتے ہیں؟ سوچیے گا. ہمارے یہاں امام صاحب تھوڑی لمبی کے رکھ کر دیتے پیر دکھنے لگتے ہیں. آقا علیہ السلام پوری رات کھڑے برابری کر سکتا ہے کوئی؟ تو کہا نبی اس طرح اس میں برابر نہیں ہے کہ نبی پر ایکسٹرا چیزیں بھی دی جاتی ہے، تو پھر نبی کو اور بھی فیسلٹی دی جاتی ہے. جیسے آپ نے کہ آقا علیہ السلام نے 11 نکاح کی، ہمیں اجازت نہیں. ویسے تو آج ایک سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، پریشان ہے سمجھے نا بہت سارے. تو یہاں 4 کا یا 11 کا کوئی تصور نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے عورتوں سے نکاح کیا. ایک یہ کہ آقا علیہ السلام نے مہر دے کر نکاح کیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان 2 عورتوں سے آقا علیہ السلام نے مہر دے کر نکاح کیا. دوسری عورت جو مال غنیمت میں آئے، یعنی جیسے مسلمانوں نے کبھی کافروں پر یا یہود و نصارہ پر حملے کی لڑائی ہوئی، اس پر جو مال ملا، عورتیں ملی، لڑکیاں، وہ مال غنیمت میں، وہ مال غنیمت میں جو آئی، جیسے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، یہ 2 آئی. اس کے بعد تیسری کو آتی ہے، آقا اللہ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ کی بیٹیاں، تمہارے ماما کی بیٹیاں، تمہاری چچی کی چچا کی بیٹیاں، یہ سب یہ ہے تمہارے لیے. اور آج ہمارے لیے بھی یہ جائز ہے. یہ اور بات ہے کہ آج غیر مسلم اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں، یا یہ لوگ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے یہاں اصول ہے، سگی بہن، سگی خالہ، سگی پھوپھی، سگی بھائی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی اوروں سے نکاح ہو سکتا ہے. کی بات نا. اب آپ دیکھیں معلوم کوئی پٹیل سماج کا ہے تو وہ پٹیل بھی کرے گا، تو براہمن نہیں کرے گا. اب اگر ان کی آبادی کو سمیٹتے چلے جاؤ، سمجھے نا، آج سے 100 سال جاؤ تو اور کم، 100 سال جاؤ اور کم، یہاں تک کہ وہ سمیان بھی، جو پٹیل یا جو بھی سماج آیا وہ بھی ایک عورت اور ایک مرد کی وجہ سے تو آئے نہیں ہے. تو جب کام کرتے جاؤ گے اس طرح وہ بھی تمہاری بہن ہو گئے تو بہت بڑا دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. آپ سوچیں دنیا کے اندر انسانی آبادی اسی طور پر شروع ہوئی. حضرت آدم اور حضرت حوا سے تقریباً 260 یا کتنے بچے پیدا ہوئے. ایک دن میں ایک لڑکا ایک لڑکی، دوسرے دن ایک لڑکا ایک لڑکی، آج کی لڑکی کل کا لڑکا، آج کا لڑکی کل کی لڑکی، اس طرح دونوں کا نکاح ہوتا. تو کائنات کے اندر انسان اسی طرح وجود میں ہی آیا ہے، تو پھر ان سے بحث کر کے کیا فائدہ ہے؟ ان جن کا عقیدہ یہ انسان بندر تھا، چلتے چلتے انسان بن گیا، انسان پر رک کیوں گیا؟ آگے آگے اور کچھ بن جاتا تو بن جانا چاہیے. تم کہاں چلی گئی؟ تم کہاں چلی گئی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مخلوق کو بنایا ہے اس کی نسلوں میں اسی طرح ہی کوئی چینج نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے تم تھی تو تم کہاں، کون اٹھا لے کے چلا گیا؟ ہمارا عقیدہ ہے کائنات کا ہر انسان آدم و حوا سے